مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز سامعین و ناظرین اور سامعات و ناظرات، اور بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما محترم صاحبزادہ کامران فضل اور شاہی صاحب، جو دارالفقراء بساہن پال شریف آپ سے تشریف لائے، اور اسی طرح آج کے اس درس عرفان القرآن کی چوتھی نشست میں جتنے مہمانان ذی وقار تشریف لائے، انجمن تاجران کی طرف سے جتنے احباب جن کا بھی نام لیا گیا وہ تشریف لائے، اور خواتین میں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائیں، اور آپ سب شرکاء کی جو میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہیں ہر سال تحریک منہاج القرآن پھالیہ کے جتنے رفقاء، کارکنان، عہدیداران اور ذمہ داران ہیں، اسی طرح منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہماری جو بہنیں ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے جو ہمارے معزز بھائی ہیں، منہاج القرآن علماء کونسل کی طرف سے ہر نشست میں دیکھتا بھی رہا اور مجھے بتایا بھی گیا کہ ہر روز مختلف علماء کرام اور مشائخ اعظام وہ بھی تشریف لاتے رہے۔ منہاج یوتھ لیگ کی طرف سے ہر درس میں نوجوانوں کی دونوں طرف میل اور فیمیل سائڈز پہ جو نمائندگی ہوتی ہے، اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے زیر اہتمام جتنے طلبہ وہ ہر درس میں تشریف لاتے ہیں، میں آپ سب کو بطور میزبان مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنے لوگوں کے لیے اس طرح کا منظم اور بہترین درس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس پر میں بطور خاص مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا برادر عزیز محترم اسد اقبال رانجھا صاحب، جو ضلعی ناظم منڈی بہاؤدین کے طور پر ان 5 روزہ دروس کی نگرانی اور سرپرستی فرما رہے ہیں۔ محترم فیض رسول طاہر صاحب، جو بالخصوص اس PP 66 کی صدارت کی ذمہ داری ادا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح محترم حاجی بشیر سیالوی صاحب، محترم ڈاکٹر صفدر حسین صاحب، غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، اور دیگر حاجی محمد بوٹا صاحب، اور صدر یوتھ محترم ابو ہریرہ الحسینی، صدر MSN محترم فصیح حیدر رانجھا صاحب، اور اسی طرح ہماری بہنوں میں جتنی ذمہ داران تشریف فرما ہیں۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے، آج کا موضوع ہے ہمارا رمضان اور تقویٰ۔ اس حوالے سے ہم نے قرآن مجید اور احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند چیزیں سمجھنی ہیں کہ رمضان اور تقویٰ کا آپس میں کیا جوڑ ہے۔ اس مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے
رمضان کے موضوع پر ہم اکثر و بیشتر اس آیت مبارکہ کو سنتے بھی ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے، لعلکم تتقون، فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں ابتدائی حصہ میں رمضان کی فرضیت کا ذکر ہے، اور اختتام پر اللہ رب العزت نے اسی رمضان کی مقصدیت کو واضح کیا۔ پہلے حصے میں رمضان کی فرضیت کو واضح کیا، اور دوسرے حصے میں رمضان کی مقصدیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اب رمضان المبارک کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، وہ ایک الگ طویل مضمون ہے۔ یعنی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امتوں میں کوئی امت بھی ایسی نہیں جن پر رمضان کے روزے اللہ نے فرض نہ کیے ہو۔ سابقہ تمام امم پر رمضان کے روزے فرض تھے۔ اس فرضیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ رمضان کتنی مقبول عبادت ہے، روزہ کتنی بلند عبادت ہے کہ اللہ نے کسی امت کو اس کی برکات سے محروم نہیں رکھا، ہر امت پہ فرض ہے۔ اب فرضیت کی صورتیں جدا جدا تھیں۔ کچھ امتیں تھیں جیسے ہم سحری سے لے کر افطار تک کھانے سے، پینے سے، دیگر امور سے رکتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو ان چیزوں سے روکتے ہیں۔ کچھ امتیں ایسی بھی تھیں جب رمضان شروع ہوتا تو وہ رمضان کے ختم ہونے تک پورا مہینہ جو ہم مخصوص وقت کے لیے اپنے آپ کو روکتے ہیں، وہ پورا مہینہ اس پابندی سے گزرتے تھے۔ پھر بعد میں کچھ امتیں آئیں جن کے لیے کچھ نرمی کی گئی، اور ان کے لیے روزہ یہ تھا کہ وہ 24 گھنٹوں پر مشتمل اسی پریکٹس سے گزرتے تھے جس سے ہم چند گھنٹوں کے لیے گزرتے ہیں۔ ان کا روزہ یعنی 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ جب اس امت کی بات آئی جسے تاجدار کائنات کی نسبت حاصل ہے، تو اللہ نے حضور کے صدقے اس امت پر مزید کرم کرتے ہوئے مزید رعایت عطا فرما دی، اور فرمایا، ہے میرے حبیب کی امت، تمہارے لیے میرا محبوب دعائیں کرتا رہا، تمہاری فکر میں میرا محبوب لمحہ لمحہ وہ گریہ ازاری میں گزارتا رہا، اس لیے تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہیں، لیکن تم نے پورا مہینہ بھی ان چیزوں سے روک کے نہیں رکھنا، 24 گھنٹے کے لیے بھی نہیں رکنا۔ مصطفیٰ کے صدقے اللہ روزہ وہی ہے
لیکن تمہارے لیے رعایت یہ کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سحر سے افطار تک کچھ گھنٹوں کے لیے روک لو۔ رہی اجر اور ثواب کی بات، تو جو پچھلی امتوں کو اجر ملتا تھا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ مصطفیٰ کے صدقے تمہیں ان سے بھی بڑھ کے اللہ اجر عطا کرتا رہے گا۔ یہ حضور کے صدقے نرمی۔ اب دیکھیں نمازوں میں حضور علیہ السلام معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آقا علیہ السلام پھر بارگاہ عزتی میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے مولا کم فرما دے۔ وہ کم ہوتے ہوتے 45 اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا اور آخری 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ آقا اگر یہ 5 بھی کم ہو جائیں تو آپ کی امت کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ کی امت نہ پڑھ سکے گی، وہ سستی کا، غفلت کا، کاہلی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ میرے آقا کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ مجھے اتنا یقین ہے کہ میں اگر اب بھی اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں تو اللہ میرے کہنے پر اور میری عرض کرنے پر یہ 5 بھی معاف کر سکتا ہے یا کمی کر سکتا ہے، لیکن اے موسیٰ اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی کہ 50 میں سے 45 معاف ہو چکی ہے، 5 رہ گئی ہیں، اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن اے موسیٰ میرے رب نے کرم کرتے ہوئے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ محبوب میں نے عطا 50 ہی کی تھی، 45 بے شک معاف ہو چکی ہے، لیکن آپ کی امت میں محبت سے، اخلاص سے، مستقل مزاجی سے جو 5 پڑھتا رہے گا آپ کا رب انہیں ثواب 50 کا ہی عطا کرتا رہے گا۔ یہ حضور کے صدقے کرم۔ اسی طرح روزے کی فرضیت ہے، اللہ نے پورے مہینے کی قید کو اٹھا دیا، 24 گھنٹوں کی پابندی کو ختم فرما دیا، اور رب نے فرمایا کہ تم میرے حبیب کی امت ہو، تم سحر سے افطار تک چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور دیگر امور سے روک کے رکھنا۔ رہی اجر اور ثواب کی بات تو اللہ رب العزت بے شک تمہارے روزے کا دورانیہ، تمہارے اپنے آپ کو روک رکھنے کا دورانیہ وہ کم ہے، لیکن اجر میں اللہ رب العزت تمہیں بڑھ کر اجر عطا فرماتا رہے گا۔ اب روزے کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ باقی ہر عبادت میں ریاکاری کا احتمال ہے، ریاکاری کے چانسز اور امکانات موجود ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ریاکاری کا امکان ہے، صدقہ اور خیرات ہے، حج عمرہ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، دیگر نیکیوں کے کام ہیں، ان میں ریاکاری کے امکانات اور احتمالات موجود ہیں، لیکن روزے کی انفرادیت یہ ہے کہ روزہ بندے کو اخلاص کے اس مقام تک لے جاتا ہے، توکل کے، یقین کے، خشیت کے اس بلند مقام پہ بندہ جاتا ہے کہ روزے میں سے ہر قسم کے ریاکاری کے امکانات کو ختم کر دیتا ہے۔ جس کا جلوت میں روزہ ہے اس کا خلوت میں بھی روزہ ہے، جس کا بھری محفل میں روزہ ہے اس کا تنہائی میں بھی روزہ ہے۔ دیکھیں تو صحیح اخلاص کا مقام کیا ہے، توکل کا مقام کیا ہے، اللہ کی خشیت کا مقام کیا ہے کہ بندہ تنہا ہے، وہ وضو کے لیے منہ میں پانی ڈال بھی لیتا ہے، اس کے باوجود پانی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، اس پانی کو کلی کر کے دوبارہ باہر پھینک دیتا ہے۔ اے بندے اب تو تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ پانی پی بھی سکتا ہے، تو اپنا روزہ افطار بھی کر سکتا ہے، اس کو توڑ بھی سکتا ہے، لیکن بندے کا توکل، اس کا یقین، اس کی خشیت، اس کا اللہ کی ذات پر یقین اس بلند مقام پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال میں کہتا ہے کہ مجھے اور جہان میں کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے وہ تو دیکھ رہا ہے نا جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اس میں اتنی خالصیت آتی ہے، اتنا اخلاص آتا ہے،
اتنا اللہ کی ذات پہ توکل بڑھتا ہے، اتنی محبت بڑھتی ہے کہ مولا مجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں تیری خاطر جو روزہ رکھا ہے تیری خاطر اس روزے کی حفاظت بھی کر رہا۔ یہ اخلاص دیکھ کر، یہ یقین دیکھ کر، یہ محبت دیکھ کر اللہ رب العزت اس لیے تو فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے نے روزہ صرف میرے لیے رکھا، اس نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا۔ اس کا خلوت میں بھی روزہ ہے، تنہائی میں بھی روزہ ہے، وطن میں بھی روزہ ہے، دیس میں بھی روزہ ہے، پردیس میں بھی روزہ ہے، اس کا جلوت میں بھی روزہ ہے، اس کا خلوت میں بھی روزہ ہے۔ اے بندے، تو نے روزہ رکھنے میں میری خاطر اخلاص کی حد کر دی، اب تیرا رب تجھے اجر یہ دے رہا ہے کہ باقی ہر نیکی کا اجر وہ مختص اور معین ہے، اس کو اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے، جب کوئی حج ادا کرتا ہے، عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، دیگر نفلی عبادات ہیں، دیگر انسانیت کی خدمت، ان کی بھلائی، انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، یہ جو کچھ ہے بندہ جو نیکی کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اجر بتا رکھا ہے کہ بندے کی ہر نیکی کے عوض اسے 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا کر سکتے ہو، ان کے لیے اجر لکھ سکتے ہو۔ وہ بندے کی نیت، بندے کا اخلاص، بندے کی خشیت، بندے کی محبت، یہ جتنا بڑھتا جائے، اخلاص جتنا نکھرتا جائے، توکل جتنا نکھرتا جائے، محبت اور خالصیت جتنی بڑھتی جائے، اللہ اسی عمل کی جزا اتنی بڑھاتا جاتا ہے۔ ہر عمل کا اجر وہ رب نے متعین فرما رکھا ہے، اور بندہ جو نیکی کرتا ہے رب کے فرشتے اس کے مطابق اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتے روزہ رکھنے کی نیکیوں کی تعداد وہ نہیں لکھ سکتے، بلکہ اللہ نے فرمایا فرشتوں روزہ کیونکہ بندے نے میرے لیے رکھا، اس کا اخلاص، اس کی محبت، اس کا یقین، اس کی خشیت وہ صرف میرے لیے ہے، اس لیے اے فرشتوں رب یہ چاہتا ہے کہ روزے کا اجر تم نہ لکھو، بلکہ فرشتے پھر کیا کرتے ہیں، وہ روزے کا اجر نہیں لکھتے، روزے کی تعداد کو لکھ لیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا ہر نیکی کی تعداد اور اس کا اجر وہ فرشتوں نے نامہ اعمال میں درج کیا ہوگا۔ جب رمضان کی باری آئے گی، روزے کی باری آئے گی، تو فرشتے کہیں گے مولا اس بندے نے اتنے روزے رکھے ہیں، اب اجر کتنا دینا ہے؟ رب اس وقت فرمائے گا کہ بندے نے روزہ کیونکہ میرے لیے رکھا تھا، اس لیے رب چاہتا ہی نہیں کہ اس کا اجر اسے کسی اور ہاتھ سے دلوائے، روزہ کیونکہ میرے لیے تھا، اس کا اجر بھی تمہارا رب اپنے دست قدرت سے تمہیں خود عطا کرنے لگا۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اس بات سے بھی اندازہ لگا کہ ہر چیز کا اجر وہ فرشتے تعداد لکھتے ہیں، اس کے اجر کو مقرر کر کے اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا۔ جب روزے کی بات ہے تو رب نے فرمایا فرشتوں روزے کا اجر وہ تمہارے ہاتھوں سے نہیں دلواؤں گا، روزہ کیونکہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں اپنے دست قدرت سے عطا کرنے لگا ہوں۔ اور دوسرے اعراب کے مطابق الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا، وَأَنَا أُجْزَا بِهِ، اب اس کی جزا یہ ہے کہ روزہ دار نے بھوک کے ساتھ روزہ رکھا، پیاس کے ساتھ روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، وہ اس لمحے سے، اس کیفیت سے، اس مشاہدہ سے، اس پریکٹس سے گزرتا رہا۔ اب جب جزا کی بات ہے تو روزے نے
اس نے روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اب اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرمائے گا کہ روزہ دار کیونکہ میرے لیے اتنا خالص ہو کے آیا ہے، اب اس کا رب اسے یہ کرم کرتے ہوئے جزا عطا کر رہا ہے کہ روزے دار تو نے میری خاطر بھوک کو برداشت کیا، میری خاطر پیاس کو برداشت کیا، میری خاطر جائز اور حلال امور کو بھی چھوڑے رکھا، اے روزہ دار اب آ، تمہارا رب تمہیں جزا دے رہا ہے، اور جزا یہ دے گا رب کہ اپنا دیدار روزے دار کو عطا فرما دے گا، بلا حجاب اپنا دیدار عطا کر دے گا۔ سوچے تو صحیح قیامت کے دن کا وہ منظر، قیامت کے دن کی دو چیزیں بڑی منفرد ہوں گی، دو کیفیات بڑی منفرد ہوں گی۔ اب وہ احوال میدان محشر، وہ یوم حشر کی کیفیات کہ سورج بھی سوا نیزے پہ ہے، وہ میدان حشر کی لمحات کہ کوئی رشتہ کسی رشتے کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا، کسی کی طرف دھیان نہیں دے گا، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اس میدان حشر میں دو چیزوں کی انفرادیت بڑی کمال کی ہوگی، دو چیزوں کی انفرادیت وہ بڑی عجیب ہوگی۔ ایک یہ کیفیت کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اولو من تنشق عنہ القبر، حضور فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا ہوں گا جس کی قبر کھلے گی اور میں قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں کھڑا ہو جاؤں گا، سب سے پہلا میں ہوں گا۔ پھر ساتھ جو شیخان ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شیخین حضور کے ساتھ اٹھیں گے، پھر اس کے بعد جنت البدقی اور باقی لوگ اور پھر پوری دنیا کے لوگ میدان حشر میں جمع ہوتے رہیں گے۔ اب جب یہ حدیث ہمیں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پڑھا رہے تھے، اور یہ جو بات ہے میں یہ محترم صاحبزادہ ڈاکٹر کامران نشاہی صاحب ان کی نظر کر رہا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اور بات یہ آئی کہ ہمارا دنیا میں رسم و رواج تو یہ ہے کہ کسی بھی بزم کا مہمان خصوصی وہ آخر پر آتا ہے، جب بزم سجتی ہے لوگ آتے ہیں، پوری بزم سج جاتی ہے، جب پوری محفل عروج پہ ہوتی ہے مہمان خصوصی پھر آیا کرتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بیٹا قیامت کے دن کے مہمان خصوصی بلا شک و شبہ وہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور میدان حشر میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں اس سوال کے پیش نظر میں نے مختلف احادیث کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا کہ شاید کسی محدث نے، شاید کسی امام نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اس سوال کا جواب لکھا ہو، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کی کل شروحات کو بھی پڑھ ڈالا، لیکن مجھے کسی کتاب میں اس حدیث کے اس سوال کا جواب نہ ملا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور التجا کی کہ مولا تیرے حبیب کا یہ فرمان ہے، کرم فرما مجھے اس کا جواب تو عطا کر دے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے تاجدار کائنات کو مخاطب کر کے آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ فرمان ہے، اس فرمان کے پیش نظر میرا یہ سوال ہے، آپ شفقت فرما دیں تو اس کا جواب تو عنایت فرما دیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک روز میں پچھلے پہر رات کے اپنے تحقیق اور ریسرچ میں مصروف تھا کہ اس حدیث پر غور کرتے کرتے اللہ نے یہ جواب میرے ذہن میں لکھ دیا، اور یہ جواب میرے ذہن میں اللہ نے عطا فرما دیا، اور وہ جواب یہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بے شک حضور ہی مہمان خصوصی ہے میدان حشر کے، لیکن میرے آقا اپنی قبر سے اس لیے سب سے پہلے اٹھیں گے کیونکہ حضور تو جانتے ہیں نا میدان حشر کی ہولناکی کیا ہوگی، میدان حشر میں نفسا نفسی کا عالم کیا ہوگا، میدان حشر میں
رشتے کیسے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ میدان حشر میں ہر کوئی اپنی قبر سے اٹھے گا تو پریشان ہوگا، کیفیت میں ہوگا، پریشانی کے عالم میں۔ جب وہ دائیں بائیں دیکھے گا کہ آج میرا کون ہے، آج میرے لیے کون ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس لیے سب سے پہلے اٹھوں گا کہ میری امت کا جو فرد بھی میدان حشر میں اٹھے وہ مجھے دیکھ کر تسلی پا لے کہ آج میرا اور کوئی نہیں ہے۔ آمنہ کا لال آج بھی میرے لیے دستگیری فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے میں قیامت میں سب سے پہلے اٹھ جاؤں گا، اس لیے اٹھ جاؤں گا تاکہ میرا کوئی امتی بھی پریشان نہ ہو، میرا ہر امتی مجھے دیکھ کر سکون پا جائے کہ آج میرا اور کوئی نہیں، تاجدار کائنات میرے آقا آج میرے لیے کھڑے ہیں۔ ایک میدان حشر کا یہ منظر بڑا عجیب ہوگا، اور دوسرا جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، اسی نفسا نفسی کی کیفیت میں، اسی نفسا نفسی کے عالم میں، اسی پریشانی کے عالم میں روزہ دار بھی جب قیامت کے دن جمع ہوتے جائیں گے، اللہ رب العزت یہ بشارت عطا کریں گے، یہ خوشخبری عطا کریں گے کہ باقی ہر کوئی پریشان ہے تو وہ اس کی کیفیت، اے روزہ دارو تم نہ پریشان ہو، کیوں؟ کیونکہ تم نے عمر بھر میری خاطر روزے رکھے، عمر بھر میری خاطر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، صدقہ اور خیرات کو کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، اور میدان حشر میں تمہارا رب تمہیں یہ بشارت دے رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور روزہ دارو تم سارے مل کر تمہارا رب تمہیں اپنا بلا حجاب دیدار عطا کرنے لگا ہے۔ ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہو سکتا ہے، روزہ دار کو اللہ اپنا دیدار عطا کر کے روزہ دار کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اب اس حدیث پر علامہ نووی ہوں، دیگر محدثین ہوں، ملا علی قاری ہوں، دیگر مختلف محدثین نے اس پر تشریح کرتے ہوئے، توضیح کرتے ہوئے، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اسی میدان حشر میں جب شہداء کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے گا، شہداء جنت میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہوں گے، جنت کے باغات، جنت کی نہریں وہ ان کے لیے عام ہوں گی، لیکن وہ شہداء جنت میں بھی ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھے ہوں گے، جیسے کوئی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان سے پوچھو ان کو کیا ہوا، میری جنت میں آ گئے ہیں، ان کے لیے جنت کی نہریں ہیں، باغات ہیں، یہ ایک طرف ہو کے کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ وَهُوَ عَالَمْ، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیوں بیٹھے ہیں۔ وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے اے شہداء کیا ماجرا ہے، کیوں ایک طرف ہو کے بیٹھے ہو؟ وہ شہداء پکاریں گے کہ مولا ہم نے شہادت جنت کے لیے تو نہیں کی تھی، ہماری شہادت مولا جنت کے لیے تو نہیں تھی، ہم تیری راہ میں شہید جنت کے باغات اور نہروں کے لیے تو نہیں ہوئے۔ مولا فرمائے گا پھر کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا ہم نے جب تیری راہ میں اپنی جان دے رہے تھے، جب ہمارا جسم کٹ رہا تھا، ہماری گردن اور دھڑ جدا ہو رہے تھے، این اس لمحے مولا جب تیرے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہوا، تیرے دیدار کی کیفیت سے ہم مستفید ہوئے، اس دیدار میں وہ لذت تھی، وہ چاشنی تھی، وہ کیفیت تھی، وہ حلاوت تھی کہ مولا ہمارا جسم کٹ رہا تھا، اس دیدار کے میں مسترغ ہونے کی وجہ سے ہمیں جسم کٹنے کی پرواہ نہ تھی، ہماری گردن کٹ رہی تھی، تیری دیدار کی وہ لذت تھی کہ ہماری گردن کٹنے کی ہمیں پرواہ نہ تھی۔ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تو پھر زندگی عطا کر، پھر دنیا میں بھیج، پھر کوئی میدان سجے، پھر کوئی مارکا ہو، ہم پھر تیرے لیے نکلیں اور تیری خاطر ہم پھر اپنی جان کو قربان کر دیں، ہم پھر پلٹ کے میدان حشر میں آئیں، تو پھر دنیا میں بھیج۔ مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ تو ہمیں زندگی دیتا جا، ہم تیری راہ میں شہادت کی صورت میں قربانی دیتے جائیں۔
یہ وہ شہداء پکاریں گے۔ محدثین کہتے ہیں کہ شہداء کی یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ یہ کیفیت اس لیے ہوگی کہ انہیں وقت شہادت اللہ کا دیدار نصیب ہوتا، اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ اس دیدار کی وہ لذت ہے کہ شہید بار بار شہید ہونے کی تمنا اور التجا کرے گا۔ یہ بات لکھ کے محدثین لکھتے ہیں کہ ارے شہداء کو شہادت کے وقت وہ دیدار ملے گا، اور روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے خود بلا کر اپنا دیدار اسے عطا کرتا رہے گا۔ روزہ دار کی فضیلت اور روزے کی فضیلت کو کہاں پہنچ سکتا؟ اب میں اس طرف بات مزید نہیں کرتا، آگے بڑھتا ہوں مقصدیت کی طرف۔ دیکھیں ہر چیز کے، ہمارا جسم بھی ہے نا تو اس کے دو حصے ہیں، ایک یہ ظاہر ہے جسے ہم جسم کہتے ہیں، یہ جو ظاہری ڈھانچہ، یہ جو ظاہری ہماری فزیک ہے، یہ جسم ہے، اور ایک اس جسم کے اندر دوسری چیز ہے، وہ روح ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ جسم پہ، کہ ہمارا جسم نشو نما پائے، ہم اس جسم کو سنوارتے جائیں، اس جسم کو نکھارتے جائیں، اس جسم کو جتنا حسین بناتے جائیں، ہماری ساری توجہ، سارا ایمفیسس، ساری ہماری جو توانائیاں ہیں وہ جسم کو سنوارنے پہ، ہمارا کبھی دھیان، کبھی توجہ روح کی طرف جاتی ہی نہیں، اس لیے کہ روح ہمیں نظر جو نہیں آتی، جو چیز ہمیں نظر نہ آئے ہم اس پہ توجہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل یہ جسم نہیں، اصل وہ روح ہی ہے۔ یہ جسم جتنا بھی مضبوط، جتنا بھی خوبصورت، جتنا بھی اچھا ملبوس اس کو کیا جائے، یہ سب کچھ بیکار ہے اگر اس جسم سے روح نکل جائے۔ یہ جسم جتنا بھی توانا ہو، جتنی بھی قد و قامت ہو، جتنا بھی اس کے اوپر اچھا لباس ہو، جتنا بھی کوئی حسین ہو، وہ تب تک ہے جب تک اندر روح ہے۔ جس لمحے وہ روح نکلتی ہے پھر اسے کوئی جسم نہیں کہتا، اسے ہر کوئی مردہ کہتا، ہر کوئی اسے مردہ کہتا ہے۔ اب حاضرین، سامعین، حاضرات اور سامعات، ہر عبادت کا ایک جسم ہوتا ہے اور ہر عبادت کی ایک روح بھی ہوتی ہے۔ نماز کا جسم یہ ہے کہ ہم جو طہارت بجا لاتے ہیں، طہارت کو قائم کرتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نیت سے لے کر ارادتاً خروج یعنی سلام تک، یہ سارا نماز کا جسم کہ ہم نے نیت کیسی کرنی ہے، ہم نے کس طرف رک کر کے کھڑا ہونا ہے، تکبیر تحریمہ کیسے ہے، قیام کیسے ہے، رکوع کیسے ہے، قومہ اور جلسہ کیسے ہیں، قعدہ کیسے ہے، یہ سب کچھ نماز کا جسم ہے۔ اور ایک اس نماز کی روح ہے کہ ہم جائے نماز تک آئیں، یہ نماز کیا جسم ہے، اور ہم جائے نماز تک کیوں آ رہے ہیں، یہ نماز کی روح ہے۔ اگر جسم ہم جتنا بھی سنوار لیں، نماز کا قیام جتنا بھی لمبا کر لیں، قرات جتنی بھی خوبصورت کر لیں، اگر ہم اسے روح سے خالی کر دیں گے کہ ہماری نیت میں اخلاص نہ ہو، ہماری نیت میں محبت نہ ہو، ہماری نیت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا یہ نہ ہو، تو نماز جتنی بھی لمبی پڑھتے جائیں وہ بیکار ہے۔ یہ ایام معدودات، آیت نمبر 184 سے آگے جو مضمون ہے کہ نماز جب روزہ رکھو گے تو اس وقت یہ گنتی کے مخصوص ایام ہے، اس میں تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اگر مریض ہے تو یہ، مسافر ہے تو یہ، وغیرہ یہ سارا کچھ احکامات کی صورت میں یہ روزے کا جسم ہے کہ اس طرح سحری کرنی ہے، اس طرح افطار کرنا ہے، یہ سحری کا وقت ہے، یہ افطار کا وقت ہے، یہ سارا کچھ احکام کی زبان میں، مسائل کی زبان میں یہ روزے کا جسم ہے۔ اور جو تقویٰ ہے یہ روزے کی روح ہے۔
लअल्लकुम तत्तकून, जो अल्लाह ने फरमाया रोजे इसलिए फर्ज हैं कि तुम तकवा की मंजिल तक पहुंच सको। ये तकवा जो है ये रोजे की रूह है। अगर हम इस मंजिल तक न पहुंचे, इस रूह को हासिल न किया, तकवा के नूर को हासिल न किया, तो फिर रोजे में जो प्रैक्टिस है अल्लाह फरमाते हैं उसका मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। जिसके लिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रुब्बा मिन साइमिन, कितने ही रोजादार ऐसे हैं कि उनका जो रोजा है वो सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी नहीं होता। क़यामत के दिन बाकी रोजादारों को अल्लाह की रजा की सूरत में, अल्लाह की मोहब्बत की सूरत में, अल्लाह की कुर्बत की सूरत में, अल्लाह के दीदार की सूरत में जो अजर मिलेगा, हुजूर फरमाते हैं कितने ही रोजादार क़यामत के दिन ऐसे भी होंगे कि जब वो अजर की तलब करेंगे तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हारा रोजा क्योंकि रूह से खाली था इसलिए सिवाय भूख और प्यास के तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए अगर हम नमाज रोजे के जिस्म तक पहुंचे हैं तो खुदारा मेहनत करके हमें रोजे की रूह तक भी पहुंचना है, रूह तक भी पहुंचना है। आका अलैहिस्सलाम के सामने एक सहाबी आकर अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल फलां दो औरतें हैं, उन्होंने रोजा रखा, उनकी तबीयत खराब हो गई है। मेरे आका ने सुना और खामोश हो गए। उसने फिर थोड़ी देर के बाद इल्तिजा की आका फलां औरतों की तबीयत अब और ज्यादा खराब हो गई है। मेरे आका फिर सुन के खामोश हैं, कुछ नहीं फरमा रहे। उस शख्स ने तीसरी दफा कुछ देर के बाद फिर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल अब उन दोनों खवातीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जब तीसरी दफा अर्ज किया मेरे आका ने फरमाया उन दोनों को मेरे पास लाओ। वो दोनों खवातीन हुजूर के सामने पेश की जाती हैं, लाई जाती हैं। मेरे आका उनको मुखातब होकर फरमाते हैं कि अपने गले में उंगली मारो। वो दोनों अपने गले में उंगली मारती हैं, उस वजह से कै कर देती हैं, और जब कै करती हैं सामने उल्टी करती हैं तो उनकी कै में जमा हुआ खून भी निकलता है, गोश्त के लोथड़े भी निकलते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम देख कर फरमाते हैं कि इन दोनों खवातीन ने हलाल चीज पे सहरी की और हराम चीज पे इफ्तार कर दिया। साहबा इकराम अर्ज करते हैं आका हम समझे नहीं, मजीद वजाहत फरमा दे। मेरे आका फरमाते हैं कि इन्होंने रोजा तो रखा, सहरी भी की, लेकिन रोजा रख कर भी इन्होंने अपने आप को गीबत से पाक नहीं किया। इन्होंने अपने आप को और अपने रोजे की हिफाजत चुगली न करके न की, ये गीबत भी करती रही, चुगलियां भी करती रही। हुजूर फरमाते हैं ये जो गोश्त निकल रहा है, ये जो जमा हुआ खून निकल रहा है, ये इनकी गीबतों और चुगलियों का नतीजा निकल रहा है। इस हदीस के पेश नजर सुल्तानुल औलिया शेख कुल शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि लोगों, आम लोगों का रोजा ये है कि वो सहर से इफ्तार तक अपने आप को भूख से प्यास से गुजारते जाते हैं, लेकिन अल्लाह वालों का रोजा ये है कि वो सहरी से लेकर इफ्तार तक सिर्फ अपने पेट का रोजा नहीं रखते। अल्लाह वाले वो हैं जो अपनी आंखों का भी रोजा रखते हैं, कानों का भी रोजा रखते हैं, जुबान का भी रोजा रखते हैं, सोच का भी रोजा रखते हैं, अपने ख्यालात का भी रोजा रखते हैं। कि अल्लाह वाले वो अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं मौला एक रोजा तो ये है कि हम अपने आप को भूख से रोक रहे हैं, हम अपने आप को प्यास से रोक रहे हैं। मौला तेरी खातिर हम इससे आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी जुबान को झूठ से रोककर जुबान का भी रोजा रखते हैं, जुबान को गीबत से रोककर जुबान का रोजा रखते हैं, जुबान को चुगली से रोककर जुबान का रोजा रखते हैं, जुबान को गाली देने से रोककर जुबान का रोजा रखते हैं, जुबान को अपने आप को बुरा बोलने से रोककर जुबान का रोजा रखते हैं, गलत सुनने से रोककर कानों का रोजा रखते हैं, गलत देखने से रोककर
آنکھوں کا روزہ رکھتے ہیں، غلط سوچنے سے روک کر دماغ کا روزہ رکھتے ہیں، غلط جذبات پالنے سے روک کر دل کا روزہ رکھتے ہیں۔ ایک اللہ کا ولی وہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھتا، اس کے وجود کا ایک ایک عضو روزہ رکھتا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا بندے تو نے روزہ رکھنے میں اپنی ذات کے مطابق حد کر دی، اب تیرا رب تجھے اجر دے رہا ہے، ڈر نہیں، غم بھی نہ کر، تیرا رب تجھے اپنا بلا حجاب دیدار عطا کر رہا ہے۔ آج حاضرین اور سامعین ہمیں اس روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا روزہ بھی ہے، ہماری زندگی میں جھوٹ بھی چل رہا ہے، ہمارا روزہ بھی ہے، ہماری زندگی میں غیبتیں بھی ہیں، چغلیاں بھی ہیں، تہمتیں بھی ہیں، گالی دینا بھی ہے، ناجائز منافع خوری بھی ہے، سود بھی ہے، رشوت بھی ہے، برا سوچنا بھی ہے، بری خواہش کرنا بھی ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا بھی ہے، یہ سب کچھ بھی چلتا ہے اور ساتھ روزہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے، روزہ بھی رکھتے ہیں، کئی دن رمضان میں بھی قرآن کھول کے اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ ایسا روزہ رکھ کے ہم نے کیا کمایا؟ تقویٰ یہ ہے حاضرین کہ ہم نیکی بھی کریں اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو 2 گنا محنت کر کے گناہ سے بھی روکیں۔ جب تک نیکی کرنا اور گناہ سے رکنا یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی تب تک کسی دل میں تقویٰ کا نور پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادات رنگ نہیں لا رہی، ہماری عبادات وہ کیفیت نہیں پیدا کر رہی، ہماری عبادات کہاں سے کیفیت پیدا کریں؟ ہم نیکیاں کرنے کے ماہر ہیں، لیکن حاضرین اور سامعین ایٹ دا سیم ٹائم ہم گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے بھی نہیں۔ بابا بلے شاہ علیہ رحمت قصوری جو ہے انہوں نے اسی چیز کو واضح کیا کہ لوگوں تقویٰ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکی میں بھی رکھو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاؤ۔ یہ جو کشمکش ہے کہ نیکی بھی ہے اور اسی دن گناہ بھی ہے، ایک لمحہ نیکی ہے اگلے لمحہ گناہ بھی ہے۔ بابا بلے شاہ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو۔ یعنی ہمارے یہاں نیکی بھی ہے اور اس سے زیادہ رفتار میں گناہ بھی ہے۔ ایسی نیکی کہاں ہمارے لیے نور پیدا کرے، ایسی نیکی کہاں ہمارے لیے کیفیت پیدا کرے؟ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دسو نسی کچھ حضرت جی اے کی کیتی جاندے ہو۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہم نیکی میں بھی آگے بڑھیں اور 2 گنا محنت کر کے اپنے آپ کو برائی سے بھی روکیں۔ اب تقویٰ کی جتنی تعریفات لغوی طور پر ہیں، اصطلاحی طور پر ہیں، میں خلاصتاً ایک ہی تعریف کر دیتا ہوں اور وہ تعریف بھی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ نے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تقویٰ کے موضوع پر سینکڑوں کتابوں کو کھنگالا، قرآن مجید، احادیث، ائمہ تصوف کی کتابوں کو کھنگالا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تقویٰ کی تعریف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ اہل بیت کی سیرت کو دیکھ کر ایک تقویٰ کی تعریف فرماتے ہیں میں نے بھی کی ہے، اور وہ تعریف آپ نے یہ کی ہے وہ ساری تعریفات کا حاصل اور نچوڑ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس حال میں ہمیں روح عطا کی ہے، جس حال میں ہمیں روح عطا کی ہے، ہم اگر اسی حال میں یہ روح اللہ کو واپس کر دیں تو یہ تقویٰ ہے۔ جس حال میں رب نے ہمیں روح عطا کی
उसी हाल में अगर हम ये रूह वापस करने में कामयाब हो गए तो इसे तकवा कहते हैं। रूह निहायत उजली है, वो अमरे रब्बी है, वो नूर है, वो बहुत सुथरी है, बहुत पाकीज़ा चीज है, लेकिन हम जब गुनाह करते हैं तो वो रूह जख्मी होती जाती है। अरे ऐ बंदे, रूह कम अज कम इस हाल में तू उसे बचा बचा के रखे कि जब वही रूह अल्लाह के हुजूर वापस हम पेश करें तो रूह जाकर शिकवा न करे मौला से कि मौला तूने कैसे बंदे के हवाले मुझे किया जिसने गुनाह कर करके मुझे जख्मों से छल्ली छल्ली कर दिया। कम अज कम रूह इस हाल में तो हम रखें, उसे झूठ से बचाकर, गीबत से बचाकर, चुगलियों से बचाकर, तोहमतों से बचाकर, गालियों से बचाकर, बेदीनी से बचाकर, बदएतिकादी से बचाकर, इन सारी चीजों से हिफाजत करते करते रूह जैसे मिली थी वैसे ही लौटाएं कि रूह वापस जाकर खुश होकर ये कहे मौला तूने ऐसे बंदे के हवाले मुझे किया जिसने हर लम्हा मेरी फिक्र की और मुझे बचा बचा के, जख्मी होने से बचा बचा के रखा है। मौला मैं तेरे हुजूर इल्तिजा करती हूँ कि तेरे बंदे ने तेरी अमानत जो तूने मेरी सूरत में उसे दी थी उसकी हिफाजत की है। मौला मेरी सिफारिश पर अपने उस बंदे की तो बख्शिश फरमा दे। अरे रमजान का महीना ये वही महीना है कि इसमें हमारे 11 महीनों में जो हम रूह को जख्मी करते हैं, इस रूह को जख्म देते हैं, इस रूह को छल्ली छल्ली करते हैं। अरे रमजान हमें पुकार रहा है और तौबा के जरिए, इस्तिग़फ़ार के जरिए, तकवा के जरिए, तहारत के जरिए, इबादत की पाबंदी के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए, दरूद व सलाम के जरिए, इंसानियत की मदद के जरिए, और जो रूह हम जख्मी कर चुके हैं उस रूह को दोबारा मुरम्मत करके उसे फिर से उसी तरह सही सलामत कर सकें जैसे रब ने हमें अता की थी। इस काम के लिए ये रमजानुल मुबारक एक गनीमत महीना जानिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता किया है। अब इसी तकवा में, तकवा जो बचने का अमल है, हर वो काम जो अल्लाह को पसंद है बंदा वो करने लग जाए और हर वो काम जो अल्लाह को नापसंद है उससे रुकने लग जाए, इसी को ही तकवा कहते हैं। रमजान में तकवा को हुसूल आसान हो जाता है। अब मुत्तकीन के दर्जात, उनकी फजीलतें, वो एक अलग पूरा मजमून है। मैं उसे 1-2 मिनट में मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि कभी भी ये देन में न लाया करें कि मुत्तकीन के लिए सिर्फ आखिरत में इनामात है या तकवा का ताल्लुक सिर्फ आखिरत से है। मैंने कुरान मजीद की 16 आयात ऐसी सामने रखी हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुत्तकीन के लिए इनामात का जिक्र किया है। उन 16 आयात में से 11 इनामात ऐसे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक इस दुनिया से है। एक सबसे बड़ा ताल्लुक इस दुनिया से ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि मालो दौलत तुम्हारे लिए फजीलत की बात नहीं, मालो दौलत तुम्हारे लिए बुलंदी की बात नहीं, मालो दौलत तुम्हारे लिए बड़ा होने की बात नहीं। अल्लाह फरमाते हैं बड़ाई उसी की है जिसके अंदर तकवा का नूर है, यानी जिसके मन में तकवा का नूर है अल्लाह उसे दुनिया में बड़ाई अता कर देता। फिर अल्लाह फरमाते हैं जो मुत्तकीन हैं उनके लिए अल्लाह ज़मीनों आसमान से बरकतों के दरवाज़ों को खोल देता। फिर अल्लाह फरमाते हैं जो मुत्तकीन हैं अल्लाह कभी भी उनको परेशान नहीं होने देगा दुनिया में। फिर अल्लाह फरमाते हैं जो मुत्तकीन हैं अल्लाह उनके दुनिया के कामों में आसानी पैदा करता जाता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं जो मुत्तकीन हैं अल्लाह उन्हें वहां से रिस्क देगा जहां जहां उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं जो मुत्तकीन हैं अल्लाह दुनिया में जैसे उनकी हिफाजत फरमाता है उनके तकवा की वजह से मुत्तकीन की आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद की भी हिफाजत करता रहता। फिर मुत्तकीन को दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत सुकून देता है, इत्मीनान देता है, दुनिया में इज्जत देता है, दुनिया में शर्फ देता है।
ارے 1400 سال کی علمی تاریخ کو پڑھ لیجئے، جتنے اللہ رب العزت کے مقربین گزرے، جتنے اولیاء گزرے، صلحاء گزرے، ائمہ کرام کی ہستیاں گزری، دنیاوی طور پر عہدہ بھی نہ ہے، منصب بھی نہ تھا، مال و دولت کی فراوانیاں بھی نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، تقویٰ کا نور تھا۔ اللہ نے اس تقویٰ کے نور کی وجہ سے وہ عزتیں عطا کی کہ وقت کے بادشاہان بھی آ کر ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ عصر حاضر میں تحریک منہاج القرآن کے لوگ اپنے شیخ کو دیکھیں، اپنے قائد کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو علم کی صورت میں، تقویٰ کی صورت میں، حسن نیت کی صورت میں، اخلاص کی صورت میں، زہد و ورع کی صورت میں، بصیرت کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں جو انہیں مقام عطا کیا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے پلیٹ فارم، چاہے یو این کی صورت میں ہو، چاہے او آئی سی کی صورت میں ہو، بڑے بڑے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں، جہاں جہاں گئے ہیں، دین کی، قرآن کی، صاحب قرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کی ہے، ہر جگہ آپ ایک ہی جملہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے در کی خیرات نہ ہوتی تو کون طاہر القادری کی بات سن سکتا؟ یہ تقویٰ ہی ہے جو بندے کو عروج عطا کر دیتا ہے، جو بندے کو کمالات عطا کر دیتا ہے۔ تو تقویٰ کے براہ راست 11 صلے ایسے ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور باقی کچھ آیات میں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اخروی جو انعامات ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ اختتام پر اس طرف آتے ہوئے یہ بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ہم اس طرف بھی سوچیں کہ یہ تقویٰ کا نور ہمیں مل کیسے سکتا ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا رمضان المبارک، رمضان میں جتنی نیکیاں ہیں، چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہے، چاہے نفلی عبادات ہیں، چاہے نماز تہجد و تراویح ہے، چاہے دیگر نفلی نمازیں ہیں، چاہے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، لوگوں کی بھلائی کرنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، یہ سارے تقویٰ کے ذرائع ہیں۔ ان ساری چیزوں سے تقویٰ ملتا ہے۔ حج کی ادائیگی ہے، عمرہ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے صاحب استطاعت پر، یہ ساری چیزیں تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حاضرین و سامعین اور حاضرات و سامعات، یہ تقویٰ کے حصول کے ظاہری ذرائع ہیں، اور ایک تقویٰ کے حصول کا ایک باطنی ذریعہ بھی ہے۔ ان سارے ذرائع سے قبول اللہ کر کے جتنا تقویٰ کا نور عطا کرے گا، جو باطنی ذریعہ ہے، اللہ ان سارے ذرائع سے بڑھ کر اس ذریعے سے بندے کو تقویٰ کا نور عطا کر دیتا۔ آپ پوچھیں وہ ذریعہ کون سا ہے؟ وہ ذریعہ محبت و ادب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ لوگوں میں سے جو لوگ ادب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، اس ادب کے صدقے اللہ ان کے دلوں کو چن لیتا ہے، اور ان کے دلوں کو چن کر ان میں تقویٰ کا نور عطا کر دیتا ہے۔ ان سارے ذرائع سے بھی تقویٰ کا نور ملتا ہے، بشرطے کہ یہ عبادات اور ذرائع قبول ہو گئے تو۔ اور ادھر محبت و ادب مصطفیٰ کی وجہ سے بھی تقویٰ کا نور ملتا ہے۔ اب حاضرین اور سامعین، تحریک منہاج القرآن نے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے عمر بھر یہی سبق سکھایا ہے کہ لوگوں عبادات سے بڑھ کر، نفلی عبادات سے بڑھ کر، بندگی سے بڑھ کر، دنیاوی امور میں انسانیت کی بھلائی کے اس جذبے سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اس چیز کو اختیار کرو کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ کی محبت کرنے والے بھی بن جائیں اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرنے والے بھی بن جائیں۔ جس کو علامہ نے کہا تھا نا، بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست، فرماتے ہیں کہ اے طالب، اے مسلمان، اے بندہ مومن، یہ سب کچھ جو بہار ہے بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اورا، کہ یہ سب کچھ
ایک ہی وجہ سے ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولا بھی، اگر محبت رسول نہیں، ادب رسول نہیں، تمہاری نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، عمل کرنا، یہ سب کچھ رائے گاہ ہے، یہ سب کچھ قبول صرف ایک وجہ سے ہے کہ اگر تمہارے دل میں محبت و ادب رسول بھرا رہے گا ہمیشہ، اگر محبت مصطفیٰ ہے تو یہ سب کچھ قبول ہے، اور اگر محبت و ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت اور کوئی ایمان قبول بھی نہیں ہے۔ پھر علامہ ایک اور مقام پہ اسی بات کو اردو میں یوں بھی کرتے ہیں کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، تین چیزیں علامہ نے گنی ایک مصرے میں کہ لوگوں اگر اقبال سے پوچھتے ہو کہ اس قرآن کا مغز کیا ہے، اگر اقبال سے پوچھتے ہو کہ ایمان کی روح کیا ہے، اگر اقبال سے پوچھتے ہو کہ دین کی جان کیا ہے، تو فرماتے ہیں مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، است حب رحمت للعالمین، کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ صحیح، قرآن کا مغز الگ ہے، ایمان کی روح الگ صحیح، دین کی جان الگ صحیح، لیکن بندہ مومن اگر تینوں کو یکجا دیکھنا چاہتے ہو تو تم مصطفیٰ سے محبت کر لو، اللہ اس محبت میں تمہیں قرآن کا مغز بھی دے گا، تمہیں ایمان کی روح بھی دے گا، تمہیں دین کی جان بھی عطا کر دے گا۔ ارے شیخ الاسلام کے ہزاروں خطابات کو سنیں، سینکڑوں خطابات کا موضوع ہی محبت و ادب مصطفیٰ ہے۔ سینکڑوں کتابوں کو دیکھ لیں، درجنوں کتابیں ایسی ہیں جن کا موضوع ہی یا محبت رسول ہے یا تعلیمات رسول ہے۔ عمر بھر شیخ الاسلام نے کوچا کوچا، نگر نگر، ملک ملک، ایک ایک خطے میں جا کر یہی چیز بلند کی ہے کہ لوگوں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ حاضرین اور سامعین، اسی رمضان المبارک میں جہاں عبادت کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، بندگی کی استقامت کے ذریعے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، جہاں ان ذرائع سے ہم زخمی شدہ روح کو صحیح کر رہے ہیں، وہاں اس طرف بھی توجہ دیں کہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہم کملی والے آقا سے دوبارہ اپنی محبتوں کا مرکز، محبتوں کا محور، اپنے عشق اور کیفیات کا مرکز، عشق اور کیفیات کا محور ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ جب محبت مصطفیٰ کی بات ہو تو کائنات کی ہر محبت نیچے رہ جائے، محبت مصطفیٰ ہماری سب سے بڑھ کر ہو جائے۔ ادھر سے عبادات کا جب ایک تسلسل قائم ہوگا، یہ چیز بھی تقویٰ کا نور کا ذریعہ بنتی جائے گی، اور دوبارہ سے ہم محبت مصطفیٰ کے ذریعے، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دوبارہ سے جب ہم اس طرف بھی آگے بڑھیں گے تو اللہ دونوں جہتوں سے اس بندہ مومن کو تقویٰ کا نور عطا کرتا جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس بندے کو وہ تقویٰ کا نور پھر ملتا ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جسے تقویٰ کا نور مل جاتا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، کہ جس کو تقویٰ کا نور مل جاتا ہے، حضور فرماتے پھر اس مومن کی فراست سے ڈرا کرو، اس لیے کہ اس بندے کو جب تقویٰ کا نور ملتا ہے وہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، اوپر لوح و قلم کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ عرش کی وادیوں کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ کا نور حاصل کرنے کے لیے رمضان کی پابندی ہے، عبادات کی پابندی ہے، صدقہ اور خیرات کا جذبہ ہے، یہ ساری کیفیات ہیں، اور ان ساری کیفیات کو اس کیفیت میں گزاریں کہ ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہو، ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہو، ہماری دنیا بھی حضور کے لیے ہو جائے، ہماری قبر اور حشر بھی وہ بھی کیفیتیں حضور کے لیے ہوں، ہم ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے اور کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، روزانہ کم از کم اتنا تو درود و سلام پڑھیں کہ ایک تسبیح تو ہماری کم از کم مکمل ہونی چاہیے روز۔
شیخ الاسلام نے خطابات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اور 2005 میں جو گوشہ درود قائم کیا تھا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے جہاں تقریباً 6.25 کھرب مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جا چکا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں آؤ گنبد خضرا کے مکین سے پیار کر لو، گنبد خضرا کے مکین سے اپنی ٹوٹی ہوئی نسبت کو دوبارہ مضبوط اور بحال کر لو، کیونکہ قبر میں اور کچھ نہیں کام آئے گا۔ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، قبر میں صرف اور صرف معرفت محمد مصطفیٰ کام آئے گی، اور حشر میں بھی اور کچھ بھی نہیں کام آئے گا۔ حشر میں بھی حضور کی قربت اور شفاعت کام آئے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس روزے کو یوں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جتنے دن باقی رہ گئے، کہ ہم اس روزے کی منزل کے ذریعے، راستے کے ذریعے ہم تقویٰ کی منزل تک پہنچ سکیں، ہمیں تقویٰ کا نور میسر آ جائے۔ عبادت و بندگی کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے روزانہ، اور زیادہ نہ صحیح 1 سپارہ روزانہ پڑھتے جائیں۔ جتنے دن گزر گئے اگر کم ہیں تو آج کی تعداد کے مطابق وہ سپارے مکمل کر ہر روز 1 سپارہ پڑھتے جائیں، تاکہ ادھر سے رمضان ختم ہو، ادھر سے ہمارا قرآن مجید ختم ہو جائے۔ اور کوشش کریں جتنا بھی قرآن پڑھیں وہ سارا اس ترجمہ عرفان القرآن سے پڑھیں، تاکہ ہمیں یہ تو سمجھ آئے کہ ہمارا مولا ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس تلاوت قرآن کے ذریعے جس کو اللہ رب العزت نے استطاعت عطا کی ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ تم ایک کھجور ہی صدقہ کر دو۔ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اپنے افطار کے دسترخوان کو کم کریں اور ان لوگوں تک افطار کو پہنچائیں جن کے پاس اچھی افطاری نہیں ہوگی، کیونکہ روزے کے ذریعے بھوکا اور پیاسا رکھنا یہ اللہ اس کیفیت سے ہمیں گزار رہا ہے کہ 1 مہینہ بھوکے رہو، 1 مہینہ پیاسے رہو، تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ 11 مہینے جو بھوکے رہتے ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی، 11 مہینے جو پیاسے رہتے ان کی کیا حالت ہوگی۔ ان ساری چیزوں کے ذریعے، اور بالخصوص جیسا میں نے عرض کیا، جب بھی بات ہو حضور کی محبت سب سے بڑھ کے ہو، حضور کی بارگاہ کا ادب سب سے بڑھ کے ہو، اس چیز سے بھی اللہ رب العزت ہمیں تقویٰ کا نور عطا کرے گا۔ تحریک منہاج القرآن پھالیہ کے جتنے عہدیداران، ذمہ داران ہیں، منہاج القرآن بھی لیگ ہو، پاکستان عوامی تحریک ہو، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ ہو، منہاج یوتھ لیگ ہو، منہاج القرآن علماء کونسل ہو، پاکستان عوامی تحریک، جتنے ساتھی عہدیداران ہیں، ذمہ داران، میں ذیلی تنظیم منڈی بہاؤالدین کو بھی اور بالخصوص پھالیہ کے اس PP 66 کو بھی مبارکباد بار دیگر پیش کر رہا ہوں کہ اللہ آپ ساتھیوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ کو مزید آپ کی اللہ رب العزت توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے آپ تشریف فرما ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں ایسے ہیں جو ابھی تک اس تحریک کے عالمگیر کارواں کا حصہ نہیں بنے، میں انہیں یہ بھی اپنی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ یہ تحریک، اس کا اول سے آخر تک ایک ہی مقصد ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم کرتے جائیں۔ کل دروس عرفان القرآن کا آخری دن ہے، 5واں، اور آخری موضوع ہے ہمارا عظمت قرآن۔ اس موضوع پر انشاءاللہ درس ہوگا کل، اور کل علامہ محمد احسان رضوی صاحب وہ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ اپنے خطابات کو، اپنی جو ان کے ارشادات ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔